بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں اور سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اسی سلسلے میں ہے، جشن میلاد سیدہ کونین سلام اللہ علیہا۔ اور حسب معمول ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب، اور ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے، اور آپ براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شان اقدس میں کوئی منقبت مختصر یا کوئی قصیدہ یا اشعار پڑھنا چاہیں تو آج چونکہ جشن کی یہ محفل ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور سیدہ طاہرہ، جس کا نام ہی فاطمہ ہے، کہ وہ بی بی کہ جس کے ماننے والے آتش جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے متعلق حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ تعالی، فرمایا گیا ہے کہ ھذا النور من نوری خلقت من عظمتی اسکنت فی اسمائی اخرجہ من صلب النبی۔ جب نور فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول پاک کی پیاری بیٹی ہیں، ان پر بھی درود و سلام، اور ان کے والد گرامی پر بھی درود و سلام، کہ جب سیدہ دو عالم کی تخلیق، اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ایک نوری تخلیق ہے اور ایک جو ہے وہ زمین پر جب ان کو بھیجا گیا، ان کی جو تخلیق مادی ہے، تو بات ہو رہی ہے اس نور کی کہ جب اس کی تخلیق ہوئی تو ان کے نور سے تمام ہستی میں عجیب ایک نورانیت پیدا ہو گئی، چمک پیدا ہو گئی۔ ملائکہ نے جب یہ دیکھا تو وہ سجدے میں پڑ گئے، سوال کیا پروردگار یہ کیسا نور ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا النور من نوری، یہ وہ نور ہے جو میرے نور سے ہے۔ خلقت من عظمتی، تو میں نے اپنی عظمت کے نور سے اس کو خلق کیا ہے، اور اسکنت فی اسمائی، اور میں اس کو سکونت دوں گا آسمانوں میں، پھر میں اس کو اخرجہ من صلب النبی، پھر میں اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبیوں کے سردار ہیں، افضل انبیاء ہیں، ان کے صلب اطہر سے اس نور کو میں خارج کروں گا، اور پھر اس کی اولاد سے آئمہ قرار دوں گا جو خلفائے حق ہوں گے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کے نور سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو انا آتینا کل کوثر کی مصداق ہے، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جو قیامت تک کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور مسلمان خواتین کے لیے نمونہ عمل سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کی زندگی کے مختلف
گوشوں سے متعلق آج بات ہوگی، تو چونکہ مین جو ہے بات وہ بی بی کے ولادت باسعادت کے متعلق ہے، لیکن بی بی کی سیرت طیبہ کے دوسرے جو گوشے ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ تو یہ وہ بی بی ہے جو کہ درود میں بھی شریک ہیں، اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جس کی محبت اور اس کی اولاد کی محبت کو قرآن مجید نے واجب قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول کہہ دے کہ میں اپنی رسالت کا اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کی جائے، میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ تو بی بی کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں جس میں امت اسلامی کے لیے، اسلامی کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اور پھر بی بی نے جو امامت کا دفاع کیا اور ولایت کا دفاع کیا، اور پھر بی بی کا علم سیدہ، مناجات سیدہ، عبادت سیدہ، اسی طرح بی بی کے جو اسماء گرامی ہیں، اور بہت سارے مختلف گوشے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج کی گفتگو میں جتنا ہو سکے گا ہم بات کریں گے۔ تو ہم جا رہے ہیں علامہ صاحب کی طرف کہ ہم آپ کو ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور بی بی سلام اللہ علیہ کے جو اسماء گرامی ہیں جن کی تعداد جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی کے اللہ کے نزدیک 9 اسماء ہیں۔ تو پہلے تو اگر آپ سمجھیں بہتر تو ان اسماء کی تھوڑی توضیح دی جائے، اس کے بعد آگے بات کی جائے۔ میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بنیادی بات جیسے آپ نے شروع میں بیان فرمایا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایک تو پہلو ہے قابل توجہ کہ آپ کی خلقت کے اعتبار سے جی خلقت نورانی، اور روایات تواتر کے ساتھ اس پہ موجود ہیں کہ جناب سیدہ کا مقام جو ہے وہ عالم آخرت میں انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ خلقت کس انداز سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب بیوی اس دنیا میں تھیں تو کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب آخرت میں جائیں گی بیوی روز محشر تو بھی جو ہے ان کا مقام کس قدر بلند ہوگا۔ تو ان تینوں مرحلوں میں قابل واقعاً توجہ ہے، بہت ساری احادیث بھی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو پہلا مرحلہ وہی خلقت نورانیہ کا ہے۔ دوسرا مرحلہ آپ نے اس دنیا میں جب تشریف لائیں تو آپ کی زندگی بنی اسوہ تمام تر نوع بشر کی خواتین کے لیے، اور اس کے بعد جب آپ آخرت میں ہوں گی تو آپ کا مقام کس قدر بلند ہوگا۔ یہ تینوں مرحلے بہت ہی قابل توجہ ہیں۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو سیدہ کی زندگی جو ہے وہ واقعاً ہمیں دونوں پہلو نظر آتے ہیں۔ کئی معجزات و کرامات ایسی ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ واقعاً یہ سیدہ جو ہیں اللہ کے ہاں کس قدر ان کا مقام اور رتبہ جو ہے وہ بلند ہے۔ ایک واقعہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عرب کے کچھ لوگ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہماری بچی کی شادی ہے تو اس میں شرکت کریں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں۔ تو بیٹی سے پوچھا تو بہرحال عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ اصل میں یہ آزمائش کے لیے آئے، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نام و نمود اور اپنی دولت کی نمائش کریں، اور میں تو میرے پاس ظاہر ہے کہ شادی میں جانے کے لیے میرے پاس جو موجود ہیں وہ گھر میں بہت سادہ کپڑے ہیں۔ تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ جائے اسی حالت میں۔ تو جب اس طرح کی بات ہوئی تو بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے بہرحال مختصر یہ کہ حوران بہشتی کا ایک بہت بڑا قافلہ آیا، بی بی کو بہشتی لباس جو ہے وہ پہنایا گیا۔
تو بی بی جب تشریف لے گئیں تو وہ جو شادی کی محفل تھی وہ ساری کی ساری بالکل تبدیل ہو گئی. یعنی بجائے اس کے کہ لوگ اس دلہن کی طرف نگاہ کرتے، بی بی کی نورانیت اور عظمت کو دیکھ کے، تو ساری محفل جو ہے وہ بی بی کی طرف متوجہ ہو گئی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ جو دلہن تھی وہ اس حالت کو دیکھ کے تو بے ہوش ہوئی اور گر گئی اور دنیا سے چلی گئی. کہ جناب سیدہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارہ میں نہیں چاہتی کہ میں شرمندگی سے اس محفل سے جاؤں. بہرحال مختصر یہ تو دعا مانگی تو بہرحال وہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے محفل میں لوگ تھے یہ سارے کے سارے تقریباً 700 آدمی اس روز مسلمان ہوئے. تو یہ پہلو اس طرح کی کرامات. لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں وہ اصول جو کہ انسانی سماج کے لیے، انسانوں کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں. وہ ایک واقعہ بڑا معروف ہے کہ ایک روز بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے حضرت امیر علیہ السلام سے خواہش کی کہ میں ایک انار جو ہے وہ اگر آپ کہیں سے لا سکیں. جی. تو امیر المومنین علیہ السلام گئے، یہودی کے باغ میں کی اپنا مزدوری کی، انار لیا. لینے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی. قریب گئے تو کچھ پوچھا کسی چیز کی طلب ہو تو عرض کیا کہ کاش مجھے کچھ انار جو ہے مل جائے. تو وہ آدھا انار جو ہے اس کا جوس نکالا، اس کو پلایا. اس نے کہا کاش کہ آدھا اور مل جاتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین گھر آئے تو کیا کہتے ہیں، یعنی اس واقعے پہ سیدہ نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا. اور یعنی زندگی میں ایک خاتون کو کس طرح عملی زندگی میں مختلف مرحلوں میں کس طرح صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں گزارنا چاہیے. قبلہ میں یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے جی تو اس حوالے سے کچھ چیزیں اس میں سے فقہی اعتبار سے کہ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مثلا گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں، ٹھیک، اور 1 دینار ملا ہے اور مثلا وہ بھی راستے میں کسی کو دے آئے ہیں، یا جناب سیدہ کونین نے خواہش کی اور بیماری کی حالت میں کہ میرے لیے انار لایا جائے اور وہ بھی آپ راستے میں تقسیم کرائے. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ ہستیاں وہ ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا یعنی یہ جو زندگی کے ایسے واقعات ہیں ان کے، کیا ہمارے لیے ہمارے گھروں میں یعنی یہ شوہر کر سکتے ہیں ایسا کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ نہ ہو اور وہ صرف رستے سے کچھ چیز ملے یا وہ کما کے لائیں تو وہ رستے میں دے آئیں اور بیگم جو ہے گھر میں یا بچے فاقے میں ہو؟ تو کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ واقعہ نمونہ عمل ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، میں بالکل آپ نے توجہ دلائی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ باہمی توافق طرفین کا کیسا ہے، جی. نمبر 1، اور یہ خاندان اللہ کی راہ میں ایثار کرنے میں ایک دوسرے کے حوالے سے کس طرز تفکر کے قائل ہیں. جی، ماننا پڑے گا یہ سارے ایک ہی لیول کے لوگ ہیں. ہاں، یعنی مطلب یہ کہ اس میں یہ کوئی نہیں ایسا نہیں ہے جی. کہ سیدہ کی ذات ہو، امام علی علیہ السلام ہوں، حسنین شریفین ہوں، خود نبی اکرم کی ذات اقدس ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں ذرہ برابر بھی فاستبقوا بالخیرات خیرات والی بات ہے کہ راہ خدا میں یعنی اگر قربان کریں تو وہ ان کے لیے دکھ اور رنج اور غم کا باعث نہیں بنتا. البتہ ظاہر ہے کہ عام انسانوں کے لیے یہ اسوہ اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ اگر فیملی کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو راہ خدا میں دینے میں ایک دوسرے پہ جو ہے وہ کوشش مطلب یہ وہ مقام ہے جو اثار و قربانی کی سمجھیں آخری منزل ہے. تو بہرحال جب اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے انسان دیکھیں گے کہ ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے امام، ہمارا وہ خاندان جو اہل بیت کا ہے، رسول پاک کا خاندان، تو وہ اس منزل پر ہے. تو جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو
کچھ تو قدم ہمیں بھی اس طرف بڑھانے چاہیے. یہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ نمونہ عمل کوئی بندہ مثلا مقدس بن جائے گھر میں، شوہر جو ہے تو وہ بیوی گھر میں بھوکی بیٹھی ہے مثلا یا بچے، تو اگر اس کے پاس کچھ ہے وہ باہر ہی دے کے آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ گھر چلنے والا ہے. جی جی کہ مطلب ہفتہ بھی نکالے گا وہ، اس لیے کہ چونکہ معیار ایک نہیں ہے، اور پھر یہ کہ یہ تکلیف بھی نہیں ہے. مطلب یہ ایک دفعہ ہوتا ہے فقہی اعتبار سے کیا آپ پر واجب ہے کہ ایسا کریں؟ آپ پر واجب نہیں ہے. آپ پر واجب ہے کہ سب سے پہلے اپنی اہل و عیال اور اپنی بیوی بچوں کا خرچہ دیں، اور پھر اگر ان سے کچھ بچتا ہے تو آگے ہمسایوں اور ان کا بنتا ہے. یہ چونکہ طبعی طریقہ یہی ہے جو انسان اپنا سکتے ہیں، عمومی انسان. لیکن جو رول ماڈل ہوتے ہیں، جو نمونہ عمل ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ عزت بھی بڑی تھی تو مثلا امتحان بھی بڑا ہے. تو اس حساب سے یہ واقعات ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ رتبے اور مقامات جب بڑے ہوں تو پھر ہاں جی. وہ ایک واقعہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہے. روایت میں ہے کہ ایک شخص گیا تو حضرت نے بڑا فاخرہ لباس پہنا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حالات بدلے جب امت کے پاس، جب اسلام آیا تو اس وقت ظاہر ہے کہ حالات کچھ اور تھے. عمومی طور پہ لوگ فقر میں مبتلا تھے، تو راہبروں نے بھی اسی انداز سے اپنی زندگی کو یعنی اللہ کے لیے ایثار اور جو ہر چیز جو ہے وہ دینے والی بات ہے اپنی راہ خدا میں، تو لباس بڑا فاخرہ پہنا ہوا تھا. تو بہرحال مختصر یہ کہ اس نے کہا کہ فرزند پیغمبر آپ اور آپ کے جد تو یہی بات دلیل کے طور پہ روایت میں تقریباً حضرت نے فرمائی کہ وہ زمانہ ایسا تھا، لہٰذا ان کی ذمہ داری تھی کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو یعنی جو پسترین لوگ ہیں ان کی حالت کے مطابق، تاکہ وہ یہ نہ دیکھ کے کہیں کہ ہمارے راہبر جو ہیں وہ تو جناب ان کی حالت بہت اچھی ہے اور ہماری جو ہے نا. اور یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ اسی قسم کا واقعہ رسول پاک کی زندگی میں بھی ہے کہ کوئی آیا بے لباس تو آپ نے یعنی آپ نے اوپر عبا لے لی تو اندر گئے تو اس کو کرتا اپنا دے دیا. تو اس طرح کی بات ہے کہ جس میں قرآن مجید نے بعد میں کہا کہ اے میرے رسول نہ تو اتنا ہاتھ کھلا کریں اور نہ ہی تنگ کریں کہ بعد میں مثلا یعنی ظاہر ہے کہ اب ویسے تو وہ ہستی جو ہے وہ لولا کی مالک ہے، لیکن بہرحال جو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، طبعی زندگی جو گزاری ہے وہ ایسے ہی تھا کہ مطلب ہے کہ گھروں میں فاقے تھے اور لباس تک جو ہے اپنا لباس دے دیتے تھے دوسروں کو. اور خود پیغمبر اسلام کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے متعلق جو یہ بات ہے کہ ان کا جو عروسی کا لباس تھا، جو شادی کا تھا پیراہن، تو وہ جو رسول پاک نے لے کر دیا اور آپ نے جب وہ پہن کے گئی حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں تو خواتین کے مطابق جس کو شادی کا جوڑا کہا جا سکتا ہے اور تھا بھی وہ جوڑا شادی کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنا اس پر بندوبست کیا جاتا ہے کہ بہت قیمتی جوڑا ہوتا ہے. وہ آج کل تو 2-3 4 لاکھ کا وہ جوڑا ہی ہوتا ہے، چونکہ وہ پہلا جوڑا ہوتا ہے جو پہن کے دلہن دلہا کے گھر جاتی ہے. تو اس پر پوری اپنی جو ہے نا، ایک تو بعض لوگوں نے اپنی دولت کا بھی اور وہ اپنا پوری ریجیں جس کو کہتے ہیں نا اتاری ہوتی ہیں. اچھا بہرحال رسول پاک کا تو اتنا ظاہر اس طرح سے تھا بھی نہیں، لیکن بہرحال اپنے جہیز کے مطابق جو جہیز تھا اس میں اس کے مطابق تو نسبتاً نیا جوڑا تھا، نیا پیران تھا. تو بی بی سلام اللہ علیہ گئی ہیں حضرت علی کے گھر میں، اور کوئی خاتون جو ہے اس نے آ کے سوال کر دیا کہ میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے دیا جائے. تو بی بی نے پھر اپنا پرانا لباس پہن لیا اور وہ نیا جو تھا وہ اس خاتون کو ہدیہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہیں سے آپ ذرا دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ بھی جس منزلت پر ہیں اور امیر المومنین علی علیہ السلام چونکہ دونوں معصوم ہیں اور اسی لیے ہم کف ہیں، دونوں برابر ہیں. تو اگر کوئی دوسرا آدمی ہو تو یہیں پر ہی پھڈا پڑ سکتا ہے کہ بھئی یہ شادی کا لباس آپ نے کیوں دے دیا. ٹھیک ہے. اور جب رسول پاک نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی آپ پرانا لباس دے دیتی اس کو جو سائل آیا، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا بابا جان،
کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز پہنچ نہیں سکتے مگر وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ تو یہ لباس جو مجھے عزیز تھا، چونکہ شادی کا لباس ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں نے اس کو دے دیا۔ تو لہٰذا یہ چونکہ خاندان ایسا ہے کہ جس میں قدم قدم پر اثار و قربانی کی جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو آپ فرما رہے تھے جی تو اس کو کلی طور پہ ایک زاویہ جو ہے وہ بہرحال پہلے بھی بیان ہوا، تکرار بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ خاتون جتنے روپ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذمہ داریوں کے حوالے سے جو دیے ہیں، بیٹی کے روپ میں ہو یا مثلا زوجہ کے روپ میں ہو یا ماں کے روپ میں ہو، حتیٰ بہن کے روپ میں بھی، تو یہ جتنے بھی اس کے زاویے ہیں ان سب میں ایک چیز تقریباً مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاتون مایہ سکون ہے، مایہ رحمت ہے، مایہ رحمت ہے واقعاً اس خاندان کے لیے جہاں پہ خاتون ہوتی ہے، جس شکل میں بھی ہو۔ بلکہ بیٹیاں ہوں تو اس کے بارے میں بھی روایات میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس زاویے سے اگر دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہمیں اس قدر بلند نظر آتا ہے، یعنی بیٹی ہونے کے ناطے جو واقعاً اس ہستی کے لیے جو کائنات کے لیے رحمت بنے، اس ہستی کے لیے جو کائنات کے لیے اللہ رب العالمین جو کہ رحمان الرحیم ہے، تو اس ہستی کے لیے جو مایہ سکون بنا، اور اس کے واقعات بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ یعنی بی بی سلام اللہ علیہا کے صبر کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن اسی سکون کی بات بھی اسی جہت میں ہے۔ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک ہے، جی بسم اللہ۔ اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، ایک بریک لے رہے ہیں۔